عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان کے پالور جو اپنے والد سے آئے ہیں, اپنے جھنڈے اور ٹوپی کے ساتھ آئے, اپنے کرائے پر آئے, یہ سیاسی کارکن ہے, یہ پارلیمنٹ کرنے کے یہی لوگ ہیں آواز اٹھانے والے. میں سناتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر شاہد سید کیوں کے وائے اور ان درندگی میں جس
گواہ اور وکلاء صاحبان موجود ہے. عطیہ بحال ہوا، جنوب تنہائی بڑھ گئی، ججے آج سے جو آج جو کام کر رہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوگا. اسپتالوں میں سمجھ لے رہے اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن خدا رہا وہ جو بدلیوں کا دن تھا اس دن میں بھی سمجھ لے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ جس افغانستان سے اور ساری پارٹیاں کر رہے ہیں وہ رکاوٹ کیا ہے، اس کی مجرم کو سامنے تھے جو ریٹائر جنرل مشرف نے کہا تھا. اس وقت کی وزیر داخلہ کون تھا، اس وقت کا وزیر اعلیٰ کون تھا، یہ اس کے ریسپانسبل ہے. اور کیس ہم نے خود جمع کیا اور ہائی کورٹ کے ججوں کا گراؤ کس نے کیا تھا، اس کے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تھوڑا غیرت کی ضرورت ہے. اب غیرت کس میں ہوگا، 12 مئی کی شہداء انتظار کریں گے کہ اس کے سمبول لے، جوڈیشل انکوائری کرے، ان ظالموں کو اقتدار تک پہنچائے. لیکن افسوس، صد افسوس، ان 11 سالوں میں کسی ایک پارٹی نے 12 مئی نہیں منایا. آج 12 مئی جس انداز سے منا رہے ہیں، اب یہاں بھی دیکھیں 12 مئی کی شہداء کے ورثاء زمین کے دام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ کرسی ہے، نہ اسٹیج ہے، نہ ٹی وی پہ بتائی ہے، نہ اپیلیں ہیں. ہم درد لے کے سینوں میں بیٹھے ہیں. ہم نے یہاں پر نہیں کی، کوئی ناچ گانا نہیں کیا، اور آپ کے شہداء کے نام پہ ہماری مائیں بیٹے بڑھ کر کی جا کے جانچ کریں گے، جشن منائیں گے. اب اس سے آپ خود سب مطلب دیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. الیکشن کا سال ہے، 12 مئی کو بھی آ رہا ہے. 2007 میں پی ٹی آئی کا بنیاد نہیں تھا، لوگ نہیں تھے، جھنڈا نہیں تھا، ایک شہید چھوڑے 10 میٹر نہیں ہے، کوئی بات نہیں. پاکستان پیپل پارٹی پچھلے 10 سالوں میں حکومت میں بیٹھی ہے. اس نے شہداء کو کتنے فراغ دیے، کتنی نوکری دی، کون سا انصاف دیا، کون سا جیل کی کروایا، کچھ نہیں دیا. لیکن آج پاکستان پیپل پارٹی 10 سال پورا کرنے کے بعد 12 مئی کے لیے انصاف کس سے مانگ رہا ہے، یہ پتا کرنا ہے. بہرحال کچھ باتیں ایسی ہے کہ میں آپ واضح میں مشورہ کروں گا، صرف میڈیا والے کو اردو میں، تاکہ میں کچھ چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں. میں نے 2001 میں جب پارٹی جوائن کیا تھا، میں نے خدا کہا کہ نہ میرے بچے کے شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا، نہ میرا پاسپورٹ کا مسئلہ تھا، نہ میری نوکری کا مسئلہ تھا، میرے قوم کا مسئلہ ضرور تھا. میں نے جب حالات دیکھے، میں پارٹیوں سے مارا تھا، کنٹرول سے مارا تھا، میرے پختون سیکورٹی کا جگہ بنایا، اور اس مسائل سے بڑے خطے میں ہمارے لوگوں کی جو تجدید ہو رہی تھی، کچی آبادی اور ٹرانسپورٹ کی دفاع، پختون اور دیگر مظلوم قومیتوں کی بقا، میں نے بقا کی جنگ لڑی. میں نے اپنے کم وسائل میں آج میڈیا میں یہی کام کی، میرے کارڈ بھی دکھاؤ، یہ میرا مائک بھی دکھاؤ، یہ
ٹوپی اپنا پیٹرول خود ڈال کے یہاں بیٹے اور پارٹی کو اٹھا دے رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، تو ہمیں میڈیا سے یہ گرا ضرور آئے گا کہ لوگوں کو آپ اسٹیج اور کرسیاں دکھا رہے ہو. میں آج برمدہ کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ ٹی ویوں میں اندازہ اندھیرا ہوا. ہمارے صحافی بھائی آتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، کیمرے مین لگے رہتے ہیں، ساری پوری بنا لیتے ہیں، لیکن چینلوں میں شاید ہوا میں ایک پٹی چلی ہوگی یا وہ بھی نہیں ہوگا. ایک چیز واضح کرو، یہ جو اسٹیج ہے یہ شہیدوں کا اسٹیج ہے، یہ مظلوموں کا اسٹیج ہے، یہ بے بسوں کا اسٹیج ہے، یہ انصاف مانگنے والوں کا اسٹیج ہے، یہ غازیوں کا اسٹیج ہے. ہمیں جیتنے ہیں سرے اور دماغے اور لاشیں اٹھائی. شاید پاکستان کیا دنیا کی کسی تاریخ میں ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی. مجھے خوشی اس بات ہے کہ وہ دہشت گرد جو راہ کا ایجنڈا آج مجھے نام لینے والا نہیں ہے، وہ پارٹی جو 52 MPA 25 MLA 8 سینیٹر لڑتے تھے، آج وہ کہاں ہے؟ میں یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کراچی میں اردو بولنے والے شہداء، چاہے وہ حکیم سید ہو، چاہے عظیم طالب ہو، چاہے ڈاکٹر لال فاروق ہو، چاہے خالد بن ولید ہو، سب سے پہلے ان کی پاری کرے. خدا نہ کہ ان کو کس نے مارا. کراچی نے بہت خون دے گا، کراچی نے بہت تکلیف اٹھائی. ہم نے بے گناہ قومیت کے نام پہ لاشیں اٹھائی، مذہب کے نام پہ لاشیں اٹھائی اور مذہب کے نام پہ لاشیں اٹھائی. خدا نہ اس سے خبر کرو. کراچی کو کراچی والے کے نزدیک وہ جس کی چناؤ ہے، اس عموم ایکشن کے جیتے سے پاکستان نے بنایا. میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج میری باتیں بہت سکون ہے، اور دن میں تقریر اس لیے کرتا ہوں میں صبح سے رہا ہوں. میں آج تقریر اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں صبح سے رہا ہوں. میں آج تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پہ میرے بچوں نے وار کیا. مجھے میرے بچوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی گالیاں دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک کو بھی نہیں ملی ہوگی. کیونکہ سوشل میڈیا سے ہم سوشل میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں. جتنے لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. میں باجہاں کی پیروکار ہوں، میں عدم تشدد نام وائرس پہ یقین رکھتا ہوں. میں ان گالی دینے والوں کو باخبر دل سے معاف کرتا ہوں. میں قابل ہوں اس گالیوں کا. مزید مجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اتنا ٹائم دو میں آپ کا فون ڈالوں اور آپ کی گالیاں سن لوں. میری ہمت ہے، میں سب کی گالیاں سنوں گا اور سب مجھے گالیاں دے. میں لائق اس بات کا ہوں، میرے باپ ہوں، میرے ذمہ وار ہوں، میں ایک صوبے کا صدر ہوں. میں نے اپنے 11-12 بچوں کی سخت قسم کھائی ہے. اگر اس میں کسی نے نہیں کیا تھا تو میں مزید قسمیں نہیں کھاؤں گا. مجھے گالیاں دو، میں ویلکم کرتا ہوں، مگر یہ میرا حق ہے. یہ خدا کا مستقل ہے. مجھ سے میرا خدا، مجھ سے میرا رسول نہیں ہے. میں اس خدا، میں اس
کہ شاید میں اور سیاست نہ کروں گا، کیونکہ جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھے شناخت کارڈ یا پاسپورٹ یا نوکری کی کوئی میرے بیٹے کی ضرورت نہیں تھا، وہ 2001 سے بتا جب سے میں پارٹی میں آیا اس کو میرا رشتہ نہیں ملا، پیٹرول پمپ بھی دے آج میں نے پیٹرول پمپ بھیجے، میں نے میل بھیجا، مگر سوشل میڈیا والوں شاید آپ کی اس وقت عمر کم تھی، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ گالیاں دو ضرور دے دو، میں نے پیٹرول پمپ بنائے، میں نے بڑے پیسے کمائے، میں اور کمانا نہیں چاہتا ہوں، میرا دل خفا ہے، عوامی مسلمانی کی وجہ سے نہیں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ مجھے آج ہمت مل دے رہا ہے، میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا حق ہے کہ جب مجھے ذاتی لالچ نہیں ہے، مجھے ہونے کا وہ ضرورت نہیں ہے، میں سیاست کس لیے کر رہا ہوں، میں خدا اور رسول کو ہاتھ سے نکال کے کہتا ہوں کہ اپنے قوم کے لیے کر رہا تھا، میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا، اگر وہ میرے بچے تو لندن میں لندن میں اور نیو یارک میں بیٹھ کے اور سعودی عرب اور دبئی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے پیسے کمائے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے اور مجھے گالیاں دے اور گالی دے کے مجھے کہے کہ آپ اس تنظیم کو جوائن کرو، تو میں وہ لندن اور یورپ میں بیٹھنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو طالبان میں کیا مرا تھا؟ طالبان نے بھی یہ ڈیمانڈ تھا کہ شاید سید ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ ہمارے قاتلوں کو تانے سے چھڑایا کرو، میں نے بولا کمال ہے اس ملک میں ظلم کا کہ میرے بیٹے کو مارے اور میں تانے سے جا کے وہ قاتل کو چھڑاؤں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی ہے، میری مرضی کی قیادت ہے، ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس میں معاشرہ معلوم ہے کہ کوئی کتنے بھی بڑا متضاد کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی تنظیم کی جلسے جلوس میں جائے گا، وہ پارٹی سے حق لے گا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرا آئین کہتا ہے، جا کر اپنا آئین پڑھے، میرے پارٹی میں کچھ ایسے بھی بگوڑے ہیں، بگوڑے پارٹی کو نہیں مانتا ہوں، رشتے نہیں مانتا ہوں، آج ہم کا سواری ہوں، باجا ہم کی سواری پہلے رشتے معلوم کرو، تم تو باجا ہم کے نام پکانے والے ہو، تم تو وہ غدار حسین کا صاحب ہو، نام باجا ہم کا اور رشتے نہیں مانتا ہو، جو لوگ رشتے نہیں مانتے وہ عوامی نشر پارٹی کا نام دعویٰ کرے، وہ عوامی نشر پارٹی کا ورکر نہیں ہے، وہ دین کے ساتھ ہے، ہماری پارٹی کی پالیسی سنو، اگر میں غلط ہوں تو یہ میڈیا ریکارڈ کر رہے، مجھ سے میرے عمر کی طرح پوچھے، مجھے میرے پارٹی پوچھے، یہ افطار ہے، افطار مجھ سے پوچھے، ہم ڈکٹیٹر کے خلاف تھے اور رہیں گے، ڈکٹیٹر شاید وہ احان ہو، زیولہ ہو، مشرف ہو، ہم ان کے خلاف، ہم اس فوجی کے خلاف ہے جو ہمارے ماں بہنوں بچوں کی ظلم کرتے، ہم ان کا نام لے کے بتاؤ، اس ادارہ
جب میرا بچہ شہید ہوتا تھا تو احسان احسان ہوا ہے، احسان تین گاڑی میں نے مارا، وہ خلقوں اور لوگوں اور انسانوں سنو، میں تو ہوں زندہ انسان ہوں کہ لوگ دشمن کرتے ہیں، کوئی ماں دیتا ہے دشمن کا پتہ نہیں چلتا، مجھے مانگنا والا تین گاڑی ہوگا اس وقت کہاں تھے لوگ؟ چلوی چھوڑے تھے تو ان کے بڑے تو گئے، اور میں یہ نہیں کر رہا، یہ جو تمہارا نعرہ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی پیچھے وردی ہے، اس سے پہلے تمہارا ایک اور نعرہ تھا، یہ جو مناگری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، آپ نے وہ نعرہ کیوں بن دیا؟ خاموش ہو گئے؟ سنو، جو میں سمجھتا ہوں، جو اللہ کو جواب دوں گا، اس تربائزیشن کا سب سے بڑا کلاکار امریکہ تھا، اور میں نے پڑھا دیکھا کہ یہ ڈالر کا جہاز ہے، اس وقت کے علماء رسول نے کہا کہ یہ کام ہے، اس وقت کے ناسمجھ جنرل نے کہا کہ یہ غدار ہے، آج مجھے گالیاں دے رہے ہو، دے دو اور دے دو، اللہ مجھے ہمت دے کہ میں آپ کی گالیاں سنوں، بادشاہ خان نے بھی سنی، ولی خان نے بھی سنی، میں بھی سننے گی، سنوں گا، ہم اس وقت سے ڈرو کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی گھر میں سو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سیاست سے بنا رہا شروع ہوں، میں نے سیاست عزت کے لیے کیا تھا، اور مجھے ووٹ نہیں دیے، آپ لوگوں نے دیے، مجھے ووٹ یاد ہے 12 مئی کو جب میرے جوان سالاروں نے، ہمارے کارکنوں نے مجھے گولیوں نے چاروں کے ساتھ پکڑا کہ شہید سے بچے، میں سید کا بیٹا ہوں، مجھے یاد ہو گیا، آپ ہی لوگ تھے، بشیر جان کو گولی لگی، میری گاڑی میں فائر پھیلے ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن آج خدا کا آپ سے نہیں، پارٹی سے نہیں، ان چند گندے انڈوں سے دل برداشت ہوا، کیا ہم نے یہ جو بیڑا اڑایا تھا، یہ جو میں نے اپنے عزت کے لیے اڑایا تھا، مجھے گالیاں کون دے رہا ہے؟ جو لندن میں اور یورپ میں شراب کی دکان میں شراب بیچ رہا ہے، پیٹ لگا لیتا ہے، بچے ان کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور میں آ کے اپنی گالیاں دیتا ہے کہ تم مزدور بچوں کا ساتھ دو، اور کوئی جو گالیاں جو پڑھنے بڑا ظلم کیا، اس کی ماں بھی بارہ لے کے کھڑی ہوئی ہے، وہ جو 150 بچوں کو شہید کیا تھا اس کی ماں بھی کھڑی ہوئی ہے، بچہ دے کے میرا بیٹا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، وہ عقل کی اندھو، جب بادشاہ نے کہا کہ جہاد نہیں ہے مسالے، تو آپ نے بتا اور کافر کہا، اور آپ کے مذہب کے نام پہ ڈالر لیتے رہے، اور آپ تمہارا کرتے رہے، ہم شہید ہوتے رہے، آپ انوس کرتے رہے، آج میری پوری سانس لی، آج آپریشن کے بعد کراچی میں پختون سارے ایریوں میں گھوم رہے، ہوٹل کھول رہے، کاروبار کر رہے، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ بس رینجر اور فوج کی بدولت ہے، تمہارے طالبان میں نکل جاتا ہے، میں
اس طریقے سے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے. میں برملا آپ کے سامنے آج بھی سچ کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا. اپنے بچوں کی سچ کی قسم کھا رہا ہوں کہ ان کے مطالبات جائز ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے. سر آپ کا ٹوٹے گا، بچہ میرا بنے گا. میں قادر کو بھی بچہ کہتا ہوں نہ سمجھنا، تم بھی نہ سمجھو. پہاڑ کر لے رہے ہو، سر تیرا بنے گا. میرا ایک بڑے کی حیثیت سے، صوبائی صدر کی حیثیت سے آپ کو وان کرتا ہوں کہ اپنا قبضہ بدلو. میں آپ کو حق دیتا ہوں اور میں نے یہاں کو بتایا بھی کہ آپ کے مطالبات جائز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر میں نے ایک شرط ہے. بولو کیا؟ میں نے بولا طریقہ صحیح کرو. بولا کیا کرے؟ آپ پھر بتاؤ. میں نے بولا سننا جاؤ گے؟ بولا ہاں ہم سنیں گے. آپ ہمارے بڑے ہو، آپ ہمارے بزرگ ہو، آپ علی مل جائے آپ رہے، ہم آپ کے بچے ہیں. پھر میں نے رویا اور رو کو بتایا کہ میرے بچے میرے بڑے دکھ درد دیکھیے، بڑی رش اٹھائی ہے. پہلے ہم مذہب کے نام پہ مارے گئے، آنے والے وقت میں قومیت کے نام پہ مارے جائیں گے. خدا کے لیے راستہ پکڑو، میں راستہ بتاتا ہوں. وہ راستہ کیا تھا؟ میں نے کہا یہاں سے اٹھو، سیدھا جاؤ بڑی بات. ہماری مشرق، قومی مشرق اسپتال والی ہے. جاؤ ان کی طرف ہاتھ چھوڑو کہ آپ باجہاں کے نوازے ہو، باجہاں کی قربانی، ولی ہاں کا سیاست فلسفہ، آپ کا سوچ، ہمیں راستہ بتاؤ. ہم مار پائے ہوئے، ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہمارے بچے اغوا ہوئے، ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو رہی ہے. آپ ہمیں راستہ بتاؤ. میرے اللہ کی طرف سے بھروسہ ہے کہ میرا قائد آپ کو راستہ بتا دے گا. اس کے بعد وہاں سے جب وہ آپ کو مطمئن ہو جائے، ان کو پورا راستہ بولو، چلو چلتے ہیں. اٹھانا چل رہی کر کے کہ بھائی ہماری پارٹی میں انسانیت کی بات کر رہے تھے. ہمارا ذہن پاجہاں کو احترام انسانیت کے تھا. ہم کو کہتے ہیں کہ پہلے انسان بنو بعد میں ہندو یا مسلمان بنو. ہمارے پارٹی میں قومیت ذات پات کا جھگڑا نہیں ہے. چونکہ ہمارے قومیت ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے آگے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں سے پہلے جب ہاں کریں ان کو، پھر جاؤ شہروں کے گھر پہ کہ آپ بھی پختونوں میں جینے دو، آ جاؤ ہم بھی یہ ظلم ہو رہا. جب 3 مہینے ہو جائے تو پھر مولانا عبدالرحمان کے گھر پہ جاؤ، اس سے اپیل کرو. ہمارا پارلیمنٹ سارے مسائل کا حل ہے. اگر ان 4 میں اکٹھے ہو گئے، جس دن میں اخلاق کو گواہ سمجھ کے کہتا ہوں کہ پختونوں کے مسائل حل ہو جائے. پختون تو پیپل پارٹی میں بھی ہے، وہ شدھ گالیاں نہیں دے رہے ہو. پیپل پارٹی میں مزدور پشتوں کی فیور نہیں کر رہے. مسلم نور میں بھی ہے پختون، بڑے بڑے مقام ہے، بڑے بڑے مقام والے ہیں. گورنر بھی ان کا، آپ کو شدھ گالی نہیں دیتے. پی ٹی آئی میں پرویز خاتون وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے تمہارے صوبے میں، اور جن کا ظلم ہو رہا ہے اس کو گالی نہیں دے رہے. شیرپاؤ کو گالیاں نہیں دے رہے. مولانا عبدالرحمان کو گالی نہیں دے رہے. مولانا سلیمان کو پوچھ لیں گے
ہماری پارٹی کی پالیسی تھی، میں نے شاید اپنے پارٹی سے معافی مانگا کہ میں نے شاید کچھ باتیں ایسی کی جو مجھے نہیں کرنی تھی، لیکن جو میں پچھلے 3 دن جس عجیب سے گزرا ہوں، خدا نے کسی کو نہ دکھایا. مجھے ان لوگوں نے گالیاں دی، مجھے ہزاروں کی تعداد میں گالیاں ملی ہے. یہ آج میری ہمت ہے، یہ میری کچھ کارکن کی ہمت ہے جو پسینے میں چیور چھول پاؤں میں جوتا نہیں، ہاتھ میں لال ٹوپی پکڑی ہے اور مجھے شیر سے ٹرافک میں سے گاڑی راستے سے اٹھا مجھے راستہ دے رہے. یہ اس کا احسان ہے. مجھ پہ میرے کارکن کا احسان ہے. مجھے سوشل میڈیا والوں تمہارا نہیں اونٹ چاہیے، نہ تمہاری مجھے مدد چاہیے. مجھے صرف اور صرف تم گالی دیتے جاؤ، گالی دیتے جاؤ، گالی دیتے جاؤ، اور مجھے میرا رب حوصلہ دے، ہمت دے. میں نے آج بھی نام کیا اور آنے والے وقت میں جتنے گالیاں دوں گے پھر بھی میرے گھر سے معاف. سچ یہ ہے، بہت کڑوا ہے، سچ یہ ہے کہ امریکہ کی جاری میں ہماری اسٹیٹس میں اور علماء سود مل کے ہمارے قوم کو تباہ و برباد کیا. میں اس بات میرے پاٹا کی ماں بہنوں سے معافی چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یتیم کرنا، بیوہ کرنا اس علماء سود کا حق کام ہے جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جہاد ہے. اس کی ثبوت یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی کہتا ہے کہ مجھے $33 بلین آپ نے لیا، اس کا حساب دو. بات تو سامنے آ گئی نا. جو 30-40 سال پہلے بادشاہ احمد نے کہا تھا بات ڈالر کی ہے یا نہیں ہے. ہمارا فوجی بھائی ایک کمانڈر کو گالیاں دے رہا تھا، کیا ہوا بھائی؟ وہ گالی دے کے کہہ رہا تھا ہم لوگوں کو 50,000 مہینہ دے رہے تھے، ہم امریکہ والوں کو 50 لاکھ دے رہے اور وہ 50 ڈالر دے رہے. وہ ادھر چلا گیا. وہ بھائی جہاد ہوتا ہے نہیں نا، ڈالر میں جہاد تھا، ڈالر دیتے رہے، پختون مرتے رہے، پختون دلیل ہوتے رہے. بشیر بلور کے آتے ہوا وہاں بھی ایک بندہ مرا تھا تو کش وہ بھی مس ہوا ہے، اس کو بھی ڈھونڈا جائے. میں اتحاد بھیڑے شہید کیا، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے. ہم تو شکر ہے الحمدللہ شہداء کے دن. آ جاؤ مجھے بھی مارو، تم اور کیا کیا کرتے ہو؟ دو ہی کام ہے تمہارے، ایک مجھے گالی دینا اور ایک کسی کو مارنا. مار دو بھائی. ایسی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی قوم ہے جس قوم کے لیے میں نے اپنے بچوں کا قربانی دی، جس قوم کے لیے میں نے اپنا آرام کی زندگی چھوڑ کے اور سیاست میں آیا. اگر سیاست یہ ہے، ایسی سیاست میں میں لانا کہتا ہوں. میں ایک مرتبہ پھر ان بچوں کو جو نہ سمجھے ان کو سمجھانے کے لیے بادشاہ ہمارے حل کرایا تھا. اسمبلی میں ہمارے MP سینیٹر پنجابی میرے بتا خود پاکستان کی سالمیت کی
قسم کھائیے قرآن، ہم حلف یافتہ پاکستان میں ہے. اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم آزاد پاکستان کو خلیفات بنائیں گے تو پہلے شراب کی دکانیں بند کرے جا رہا ہے. اپنے بچوں کو مارا مار کر رہے ہو، میرے بچوں کو وار کر رہے ہو. افغانستان کا حال کیا ہے؟ افغانستان کو دباؤ برباد کر کے یہ پاکستان کا پختونخوا کو تباہ کرنا چاہتے ہو. کھل کے بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، دل سے بتا رہا ہوں، حل سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی ہے. ہم پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں گے، ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے قانونی آئینی بنیادوں پہ. ہم عدلیہ کے احترام کریں گے، کوشش کریں گے کہ عدلیہ کے نزدیک نہ جائے، لیکن اگر غلطی سے چلے گئے تو ان کے ہر فیصلے کو مانیں گے، ان کو احترام دیں گے. ہم اپنے میڈیا کو احترام دیں گے. یہ ملک کسی فوجی کا نہیں ہے، یہ فوجی اس ملک کا ہے. میں اس ملک کا ہوں، پارلیمنٹ اس ملک کا ہے، عدلیہ اس ملک کا ہے، میڈیا اس ملک کا ہے. اگر کسی کو ابھی بھی شک ہے تو مرد اس طرح بات کریں. ہم اپنے اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نعرے نہیں لگائے، ہم نے کبھی یہ نعرے پولیس کی آواز بنانے نہیں لگائے، مگر آج میرا دل چاہتا ہے. کیوں؟ آج 12 مہینے، آج 12 مہینے، 12 مئی کو کیا ہوا؟ ہمارے لوگ شہید ہوئے. ان شہیدوں کو انصاف کس نے دیا؟ عدالت نے نہیں، میڈیا نے بالکل نہیں. یہ رینجر کا جو آپریشن کیا اور آرمی کی رائل شریف کا، ایک دھیان تو لگاؤ. پاک فوج ہماری جان اس کو قربان. یہ ہمارا پاکستان. اس سے نہ تو پنجابی کا بچہ نکال سکتا ہے، نہ دلی کا بچہ نکال سکتا ہے، نہ کوئی مومن نکال سکتا ہے. جب ہمارا مرنا اور جینا اس ملک میں ہے، ہم یہی کریں گے. کوئی ڈبل پالیسی نہیں ہوگا. پارٹی کی پالیسی کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. پارٹی کا کوئی بندہ بھی اگر دوسرے تنظیم میں جائے گا، اگر ادھر نظر میں آ گیا، دیکھنے کے لیے بھی کوئی نہ جائے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کارڈ میرا ہے اور دعوت اردو کلا رہے ہو؟ یہ منافقی ہے. اسباب کو زمانے میں بھی کلیئر پالیسی ہے. ہم نے کہا دوسرا پاکستان بنا ہے، یہ میرا ہے. اگر کوئی بنائے تو پنجابی کے اندر بنائے، سندھی بنائے، بلوچ بنائے. یہ تو میرے قبائل نے بنایا ہوا ہے. یہ تو قبائل کی قربانیوں سے بنا ہوا پاکستان ہے بھائی. یہ میں کسی کو نہیں دوں گا. ہاں، شاہد سید، شاہد سید، شاہد سید. یہ مجھے پتا ہے، شاید میں نے پہلے کرنے شروع کی، مگر میں اپنا نمبر 1 ہفتے کے لیے بند کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مگر اس کبھی کبھی کون ہوتا کہ میرے بھی کان میں آواز آئے. ہم کلیئر فاٹا کا انضمام چاہتے ہیں. قبائلیوں کو اپنے آئینی دائرے میں چاہتے ہیں. جو ہم میرے بچے گئے ان کے لیے چاہتے ہیں. حکومت جماعت کو، اداروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ چیز گاڑی بٹھاؤ، قبائلیوں کو گلے لگاؤ.
ہم لوگ الزام دیتے کہ جہاں تو حکمت کون تھا یا وہ ہمارے خود کون تھے ان میں کوئی نہیں کچھ نام دیتا ہے تو میرے سامنے آپ سب سمجھ دے رہے ہیں لہذا ہم کو دور رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ جس نے گالیاں دی اگر جس نے نہ بھی دی وہ بھی سن لے ہم آئیے قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ کے بچے کے لیے آپ کی مسی بچے کے لیے آپ کی ماں بہنوں ہماری ماں بہنیں آپ ان کا لسٹ دے دو ہمارا پارٹی نائب سے ملو آپ کی ساری باتیں پارلیمنٹ کے ذریعے ایک بات کی حل نہ کر کے تو میں شاید پارٹی بھی چھوڑوں تمہارے پاس ملے کروں اور تو صحیح تاکہ ہم اپنی مسئلے کا حل پارلیمنٹ سے نکالیں راستہ میں نے آپ کو بتا دیا لہٰذا میرے سامنے اردو میں اتنی بہت ہے تھوڑی سی دو چار بار میں کروں ویسے میرے سامنے آپ سب کو اردو سمجھتے رہے اور ابھی کوئی شخص وقت کسی کو بات نہیں ہوا پھر بھی آپ کو اچھی کے لیے میڈیا والا کا سلام لانڈ کا سام کے زمان پاکو نہیں کوئی سے ہمارا کوئی بیٹھ کوئی ہے وہ سب کو بھی تو ہے زمان کو بھی میں شریف کو کروں میں جران اور جران السلام علیکم حقیقت ہے زمان میں دل ابو اور ہمارا دل کے ناس ہے ضرور سے حل ہو ماذا دل میں آواز میں دل شروع زمان زرد رہا ہے وبيت الليلة مغرب دبار من الشهداء أو تغلى منها نعم مجربين وجاءهم ما بلا ولا أوراق هذا كلا كلا نقولي الله نقولي الله نقولي تل بچا کا زندگی ہوئے چلو بدل ہوئے بچا پڑے تو نہ پڑے ہم کا پابندی ہے ہم پر دے زندگی کا خبر ہے بدل تم کی داری دے زندگی نہ وڑی نا وہ جواب دے وڑے پدی ابھی نہ پڑا نہ پڑا ہم جس کے لیے وڑے میں جس کے لیے وڑے نو بچو یہ خراب ہو رہا ہے پتی مشن کو دوڑاتے رہے پتماغو اور نن راستوں میں تیرا اڑوڑے دے اگر ماں باپ آ گئی اور ماں باپ آ گئی اور ماں باپ جامعہ میں رہ گئے نم کا باجہان دی اوکار کا بچہ باجہان کی تیرے تشدد کو خبر ہے اب بابا نے اس پر سوال شہدان شد باجہان میں بابا رستو نہیں دے رہا ہے کما جہان کا وہ جہان کا تو پر تو زندگی کو ہوے نبلی اپنے باقی زمین کوئی کسان شہدان شد رشبی میں جنابی نہ ہوے بچو زندہ تشکر کو ہم نے رسولی نہیں دے رہا تاکہ نہیں دے رہا ہمارا فرمنے کو ہے اور واللہ جسم نے دے نہیں لگا جب باہر اپنوں خبر کے لوگ باہر مجبور خبر کے لوگ کدے باہر پاڑا کے لیے اپنوں دارا دی جمع اپنوں خود بند رہا مانا تقریب دے دا پنجابی پر منظور نہیں کا مانا تقریب دا پیپل ٹائری پی ٹی آئی دا پیپل پاڑے
Pakai dulu riskan. Mata doma, dapat jaman. Jangan dirukai sahaja. Omat domai. Kita dapat jaman apa usah. Omat dapat tidak ada. Jangan bagi orang tak kenal orang lain saja. Perlu orang mengenal sahabat ini. Awalnya awalnya. Jika tahaplah paham, masalah hak cari, apabila muhafakat, sesuatu yang bisa dilakukan jadi, dasar darinya, dasar permana darinya, utarika sahaja, tarika ninarawala, the Pakistan pemabak nila, the Pukul the Wajib pemabak nila, perlu the mazhab pemulai. बस बाकी का थोड़ी सी है आपको बचे मेरे मात्र रोज बात नहीं मात्र रोज बात वही देर होता आवाज मैंने स्टॉप नहीं देर मानो वही जो रात की मुंशी